نماز تہجد، نماز اشراق اور نماز چاشت کو اپنا معمول بنانا چاہیے یا اس میں وقفہ دینا چاہیے کہ کبھی پڑھ لیں اور کبھی نہ پڑھیں؟ نیز یہ نمازیں گھر پر ادا کرنا بہتر ہے یا مسجد میں ادا کی جائیں؟ جو سوال میرے بھائی نے کیا ہے نفل نماز سے متعلق ہے کہ تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ایک تو یہ کہ اس کو معمول بنانا چاہیے یا کبھی پڑھنا چاہیے اور کبھی چھوڑنا چاہیے، چونکہ یہ عبادت ہے اور اس کی فضیلت بھی بہت ہے۔ تہجد کی الگ بہت بڑی فضیلت ہے، اشراق اور چاشت کی الگ فضائل ہیں، اس لیے ان فضائل کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت اور تندرستی دی ہو تو ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں اس عمل کی زیادہ پذیرائی ہوتی ہے اور وہ زیادہ محبوب اور افضل سمجھا جاتا ہے جس پر مداومت ہو، جیسے انہوں نے فرمایا نا کہ کبھی چھوڑنا چاہیے اور یا مستقل معمول بنایا جائے، تو مستقل معمول بنانا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس پر مداومت ہو، جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو۔ آپ 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں، 2 رکعت آپ اشراق کی پڑھیں، اسی طرح چاشت کی نماز بھی 4 رکعت پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس پر مداومت کریں، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ کسی دن جوش آیا تہجد بھی پڑھ لی اور اشراق بھی پڑھ لی اور پھر مہینوں نام تک نہیں لیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس پر مداومت ہو اور اللہ تعالیٰ سے مداومت مانگتے رہنا بھی چاہیے، استقامت مانگتے رہنا چاہیے، اور کبھی سستی ہو تو کوشش کریں کہ آئندہ اس کو دور کی جائے۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی کہ یہ کہاں پڑھنا افضل ہے، مسجد میں یا گھر میں؟ اس بارے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو نفل عبادت ہے وہ گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اور نماز کے حوالے سے تو خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں، جیسے صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے، ابو داود میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدہ ھذا الا المکتوبہ، کہ انسان جو نماز اپنے گھر میں پڑھتا ہے اس کی فضیلت اس نماز سے بھی زیادہ ہے جو میری مسجد میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو جب نفل نماز کی فضیلت مسجد نبوی سے بھی زیادہ گھر میں ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسجد نبوی کتنی عظیم مسجد ہے اور کتنی بڑی مسجد ہے کہ ایک نماز وہاں مختلف روایت کے مطابق 1000 نماز کے برابر ہے یا 50,000 وغیرہ ذالک، لیکن بہرحال اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسجد نبوی سے بھی زیادہ فضیلت اس کی ہے کہ انسان اپنے گھر میں نفل نماز پڑھے۔ اور دیگر روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا مفہوم ادا فرمایا کہ افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ، کہ تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز، فضیلت والی نماز وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں ادا کرتا ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، کہ فرض نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ نفل نماز کے ویسے بھی گھر میں پڑھنے کے فوائد ہیں، انسان جب گھر میں نفل نماز پڑھتا ہے تو گھر میں خواتین کو بھی ترغیب ہوتی ہے، بچے بڑوں کو دیکھ کر بڑوں کا نقل اتارتے ہیں، ان کو بھی ترغیب بھی ہوتی ہے، ایک عملی نمونہ بھی ان کے سامنے آتا ہے، گھر میں خیر و برکت بھی نازل ہوتی ہے، اس لیے نوافل کا گھر میں ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنے کا جو معمول تھا وہ گھر میں تھا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، حجرہ مبارک اور مسجد نبوی اتنا فاصلہ تھا کہ ایک قدم آپ کا حجرہ مبارک میں ہوتا اور دوسرا مسجد نبوی میں ہوتا، لیکن اس کے باوجود اور پھر گھروں کی چھتیں بھی نیچے تھی اور بھی اس میں تکلیفیں تھیں جیسے روایت میں آتا ہے، لیکن ان تمام مشقتوں کو آپ نے برداشت کیا اور تہجد کی نماز آپ نے گھر میں ادا فرمائی۔ اس لیے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم نوافل گھر میں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد میں پڑھنا گناہ ہے، مسجد میں پڑھنا جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ گھر میں ہو۔